یہ فساد کے چانسز کیوں پیدا ہوتے ہیں جب کوئی جواب دہی ہوتی ہے؟ یعنی یہ کیا ڈر ہے کہ جب بھی کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا تو اس طرح کے ماحول میں فساد پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں، انسان اصل میں مجموعہ ہے شعور کا، جی اور اس کے اندر جو شور ہے، تو ازل سے جب انسانوں کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، جواب دہی ہوتی ہے، جی تو دیکھنے میں آیا کہ جھگڑا فساد ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، فیملی ممبرز کے درمیان، سوسائٹی میں، پھر قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان۔ آج بھی دیکھیں کہ اتنے بڑے لیول پہ دنیا میں ممالک آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت منزل تک نہیں پہنچتی، بلکہ جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بات چیت بھی کرتی ہے اور لڑائی بھی کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ ابھی تک انسان یہ ملکہ حاصل نہیں کر سکا کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو نپٹا لے۔ جی نشے کی بیماری، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو دوسرا نام ہی تصادم ہے، جی اور جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس اور وہ اپنے پیارے کو لے کے آتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا معاملہ ہے جی اور ہم تھک ہار گئے ہیں، ہم روگی ہو گئے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ایک ڈسپلن کے تحت ہے، جنہیں ہم 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ ویسے جی بھی گھروں میں، معاشروں میں، اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طے کیا جاتا ہے معاملہ، کسی چیز پہ عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی اس کا گول ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو چند دنوں میں اس مقصد کا یا گول کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور اکثر کمپنیوں میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایسا کریں گے، کوئی بڑا ایم بنایا جاتا ہے، سی ای او آ کے بہت لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اہداف سیٹ کرتا ہے، اور چند دن کے بعد اس چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہم بندہ ادارے کا کہتا ہے کیا ہم اب بھی کر رہے ہیں، وہ آر وی اسٹل ڈوئنگ اٹ؟ تو یہ جو چیزوں کا فزل آؤٹ ہو جانا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو ایگزیکیوشن گیپ ہے، کہ جو کال اور فیل کا جو تضاد ہے کہ یہ کریں گے پر کرتے نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا واک یور ٹاک، جی کہ جی جو کہا ہے پھر وہ کر کے بھی دکھاؤ۔ تو یہ زندگی میں ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ کر کے بھی دکھائیں۔ تو ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہی جو اس صدی کی شناخت ہوتی ہے، جیسے پچھلی صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا گیا، اس سے پہلے انڈسٹریل ایج تھی، اس سے پہلے اس طرح ہر صدی کا کوئی نہ کوئی دورہ امتیاز تھا۔ تو 21ویں صدی یہ ہے واک یور ٹاک کی صدی، یعنی انسانوں کی جو ایجنسی ہے، یعنی ویلیو ایڈڈ ول پاور ہے، کہ وہ جو اپنے آپ سے یا کسی سے وعدہ کریں وہ پورا کریں۔ اس کے لیے یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں جن پہ ہمیں بیک وقت عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 4 ستون ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نشے کے مریض کی یا اس کی فیملی کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے ہمیں اس فساد پہ، اس مشکل پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر کے اسٹیٹس کو توڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں، یعنی جنون کی حد تک اہم ہدف، جسے اگر حاصل نہیں کیا گیا تو پھر بعد میں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے پورے پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بر وقت قدم اٹھایا جانا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا، اور پھر ہیلے بہانے نشے کے مریضوں کو دفنا دیا جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک کا نام لے کے، کبھی کسی اور طریقے سے۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جان کھونا ایک بڑا اہم ہیلتھ ایشو ہے، لیکن عام طور پر نشے کی بیماری کو برے برے ناموں سے تو پکارا جاتا ہے لیکن بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ جی تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوتا ہے کہ جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو گھر میں روگ پل رہا ہے، یہ جو گھر میں فساد چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر علاج کی خواہش پیدا کی جائے اور علاج میں ڈالا جائے، اسے
مستحکم کیا جائے علاج میں اور دستیاب کیا جائے تاکہ ماہرین اس کے ساتھ کام کر سکیں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جو حتمی نتیجہ چاہیے فیملی کو یا مریض کو یا علاج کرنے والوں کو، اور اس میں سب میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ حتمی نتیجہ یہ چاہیے کہ نشے سے نجات ہو جائے اور زندگی پرسکون ہو جائے. اب اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو مریض نہیں کرنا چاہتا، فیملی والے زبردستی کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ مزدور ساتھ اپنے ہائر کر لیتے ہیں کہ مل جل کے زور لگاتے ہیں کہ وہ کام جو یہ نہیں کرنا چاہتا وہ ہم نے اس کو کرنے پہ مجبور کرنا ہے. لیکن مریضوں کے ساتھ 50 سال سے کام کرتے ہوئے میں نے ان کے دل کا یہ راز پایا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ سینکڑوں نجی پرائیویٹ کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی ہوتی تو وہ دل شکستہ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اور فیملی کو بھی بہت کوفت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مریض نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا. فیملی کو سب سے پہلے ہمیں یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں جو کہ مریض نہیں چاہتا. اگرچہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نے علاج نہیں کرانا، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نشہ نہیں چھوڑنا. اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود اتنی کوششیں کر کے نہیں چھوڑ سکا تو کوئی اور میری کیا مدد کرے گا. لیکن زندگی میں بہت سے کام ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. انسانوں میں مدد کا لین دین بڑا کامیاب پایا جاتا ہے. تو اس کو جسے ہم لافٹی گول بھی کہتے ہیں کہ آخری اور حتمی نتیجہ، سرکاری نتیجہ کہ نشہ چھوڑ دیں اور ایک بہترین زندگی گزارنے لگیں. لیکن پہلے جو جنونی گول یا وائلڈلی امپورٹنٹ گول اور لافٹی گول کے جو درمیان جو ہے وہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کام کو جو بانٹتے ہیں. ایک سکور بورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ روزانہ کیا کرنا ہے، اور پھر ہفتہ وار کیا کرنا ہے، اور پھر 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد کیا ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ جواب دہی کا معاملہ ہے. کیونکہ گھر میں یہ معاملہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہوتا ہے کہ جب بھی مریض سے نشے کی بیماری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بات فساد کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد منہ بن جاتے ہیں. کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، ایک دوسرے کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی برے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر گھر میں غلغلہ اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. تو یہ جو چوتھا ڈسپلن ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جواب دہی کا ایک اعلیٰ پیمانے کا، اعلیٰ درجے کا کام جو کہ سب کو مل کے کرتے رہنا چاہیے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں فیملی ممبرز سٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے پہلے جو انیشیٹو لیتے ہیں، اس کے بعد علاج کرنے والے سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں کہ خسارہ ہوگا اگر وہ یہ کام نہ کر سکے، اور منافع ہوگا اگر وہ یہ کام آسان طریقے سے کریں گے. مریض شروع میں کوئی اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نشے سے نجات چاہتا ہے، لیکن نشہ وقتی طور پر اس کو درد میں، مشکل میں کام بھی آتا ہے، تو پھر وہ وقتی طور پر کبھی بھول جاتا ہے. اس کی یادداشت میں ایک بڑی خرابی ہوتی ہے کہ کبھی اسے لگتا ہے کہ نشہ اچھی چیز ہے، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس سے برباد ہو گئی ہے. تو یہ جو ایمبیولنس ہے، یہ جو دو عملی ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ اس کو بیچ میں لٹکائے رکھتا ہے. کیا یہ بیماری یادداشت کی بیماری ہے؟ یادداشت کی بیماری بھی ہے. یہ بڑی ورسٹائل بیماری ہے. اس میں یہ جو لو ہیٹ ہے، جسے سب ہیومن بینگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان رشتوں میں بھی کبھی لو ہیٹ پایا جاتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں بہت کامن دیکھنے میں آتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں نظر آتا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، قرض کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کسی ایک ہی آبجیکٹ میں آپ کے لیے مثبت چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور منفی بھی نظر آتی ہیں. تو یہ جو فساد کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اگر اس کو فوکس کیا جائے، جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فضا کیسی ہونی چاہیے جس میں بات کی جائے، کوئی تازہ حادثہ یا وقوع نہ ہوا ہو. تو یہ اس میں لازم ہے کہ فضا کو محفوظ بنانا.
کیونکہ جب بات چیت کی جاتی ہے تو دوسرے بندے کو دو چیزیں خطرے میں نظر آتی ہیں. ایک اسے نظر آتا ہے کہ میری عزت خطرے میں ہے. جب بھی کسی سے جواب دہی کی جائے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہو نہ ہو میری عزت خطرے میں ہو. دوسرا یہ کہ میری بھلائی خطرے میں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے فضا غیر محفوظ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں فضا کو سازگار بنانا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر CBMs جسے کہا جاتا ہے عام مذاکرات میں, کہ جب بھی بات چیت ہو تو فضا بہترین ہونی چاہیے. اور اگر بات چیت کرتے کرتے فضا بگڑنے لگے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر فضا پہ کام کرنا چاہیے, پھر اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے.